الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر اور اللہ کے دین سے غافل نہ کرے اور جس کسی نے ایسے کیا یعنی وہ غافل ہو گیا اپنے مال کی وجہ سے یا اپنی اولاد کی وجہ سے تو ایسے لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں اور آپ سب خرچ کریں اس چیز میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے مال دیا ہے وقت دیا ہے اس کو خرچ کریں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے پھر وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا وقت نکالتا اور مال خرچ کرتا اور میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاتا لیکن اللہ تبارک و تعالی ہرگز کسی بھی جان کو مہلت نہیں دیتے ہیں جب اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی خبر رکھنے والے ہیں جو تم اعمال کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے مالک ہے اور وہ بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے
بڑا کریم ہے، بڑی ہم سے وہ شفقت کرنے والا ہے، بڑی ہم سے خصوصاً انسانوں سے، اہل اسلام سے، مومنوں سے بہت زیادہ وہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ اس کے پورے دین کو دیکھیں تو اس کا پورا دین انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، مومنوں کے فائدے کے لیے ہے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو انسان کو نقصان دیتی ہو۔ تو کتنا یہ رحیم، کریم اور محبت ہے کہ اب جتنے مالک کو دیکھ لیں، بعض دفعہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ مالک نے کوئی ذرا بھر بھی نقصان نہیں کیا۔ بعض دفعہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض حالات ایسے رکھے کہ جس میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو وہ اس لیے رکھا گیا تاکہ بندے کو یہ احساس ہو کہ اللہ مجھ پر کتنا فضل کرنے والا ہے، کتنا انعام کرنے والا ہے، کتنی وہ نعمتیں کرنے والا ہے۔ آپ ذرا اس نعمت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا غور کریں کہ وہ لوگ جن کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی، نہ ہو سکی، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، دنیاوی زندگی کو دیکھیں۔ چلو دنیاوی زندگی تو ایک محدود سی ہے، 60 سال ہے، 70 80 90 100 سال ہے، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے ذرا تصور کریں کہ جن لوگوں کے پاس رسول کی تعلیم نہیں ہے، رسول پر ایمان نہیں ہے، تو کیا بنے گا ان کا؟ مرنے کے بعد کیا ان کے حالات ہوں گے، کیسے ان کے؟ تو کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے کہ رسول پر ایمان لانا کسی کو نصیب ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے یا ہر زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو ایسا رکھا ہے جو رسول کی تعلیم سے محروم ہوتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور رسول پر ایمان صحیح طور پر لے کر آئیں، اور رسول نے جو تعلیم دی ہے اس کو اپنائیں۔ ایک زمانہ کہلاتا ہے، جانتے ہیں کہ فطرت کا زمانہ ہے۔ فطرت کا زمانہ وہ زمانہ کہلاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک وقت کے بعد، یعنی ان کی تعلیم کچھ عرصہ تک رہی، اس کے بعد لوگوں نے ان کی تعلیم کو رد و بدل کر دیا، تبدیل کر دیا، اس میں تحریف کر دی، تورات میں تحریف کر دی، یحرفون الکلم عن مواضعہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اس میں تبدیلی کرتے، اس میں ایڈیٹنگ کرتے، کوئی چیز ایڈ کر دیتے، کوئی چیز اس میں سے ریموو کر دیتے، اور کوئی چیز اس کو ویسے اس کو تبدیل کر دیتے، اس کے معنی اور مفہوم کو ہی تبدیل کر دیتے۔ تو کرتے کرتے ایسا ہوا کہ وہ تعلیم بالکل مفقود ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں کہ فطرت کا زمانہ۔ اب فطرت کے زمانے میں کیا ہوا، آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، سیرت کی کتابوں میں یا ہسٹری کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں وہ ساری معلومات ملتی ہیں۔ وہ لوگ چور بن کے، ڈاکو بن کے، اولاد کو زندہ درگور کرنے والے بن کے۔ ذرا تصور کریں کہ نبی کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی بیٹیاں یا اپنی اولاد کو زندہ درگور کرنی شروع کر دی۔ ہر آدمی دوسرے پر ظلم کرنے والا بن گیا۔ اللہ کے حکم کو تو انہوں نے ایک طرف چھوڑ دیا، لیکن اس چھوڑنے کی وجہ سے آپس میں وہ کس طرح کے ہو گئے، یعنی ظالم بن گئے، چور بن گئے، ڈاکو بن گئے، اپنی اولادوں کا حق مارنے والے، اپنے رشتہ داروں کا حق مارنے والے، اولادوں کو زندہ درگور تک کرنے والے بن گئے۔ اسی طرح آج کی دنیا میں بھی آپ بعض علاقوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جن علاقوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، ان لوگوں کی زندگی کیسی ہے، وہ کیسے یعنی وہ جانوروں کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں کوئی شعور نہیں ہے، لوگ ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، جیسے ان کو کہتے ہیں ویسے ان کا مال بھی لوٹتے ہیں، ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں، اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے۔ تو رسول کی تعلیم کا ہونا یا رسول پر ایمان لے کر آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور اللہ کریم کو آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے کوئی ایک دو نہیں، 1,24,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ اللہ اکبر، کتنی تعداد میں اللہ نے بھیجے، اتنی تعداد۔ اور لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یعنی اپنی معصیت میں، اپنی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں اس حد سے تجاوز کر جاتے کہ انبیاء کرام کو وہ قتل کر دیتے، کتنا بڑا ظلم کرتے۔ لیکن اللہ نے ان کے قتل کے بعد پھر نبی بھیجے،
اللہ اکبر، اللہ کی محبت کو دیکھیں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے انسانوں نے قتل کیا، اللہ نے پھر اپنی رحمت سے پھر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بندوبست کیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے پھر کتنے نبی رسول بھیجے، اور وہ رسول اللہ کا پیغام پہنچاتے، ہر حال میں پہنچاتے، ان پر جتنی مرضی کوئی ظلم کر لے، کوئی زیادتی کر لے، کوئی ان کو جتنا مرضی ان کو ٹارچر کر دے، یا کوئی جس طرح وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں کرنا چاہیں کر لیں، لیکن نبی باز نہیں آتے اپنی دعوت سے۔ نبی نے اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پہنچا دیں، بلغ، کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو چیز بھیجی گئی ہے، اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ یہ فکر نہ کریں کہ آپ کو کیا کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، نبی وسلم کی سیرت کو پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا۔ کبھی اوجری اوپر ڈال دیتے ہیں، کبھی وہ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، کوئی 2 4 5 10 دن نہیں کہ کچھ مہینے نہیں، بلکہ 3 سال تک بائیکاٹ کی، سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی ان سے لین دین نہ کرے، کوئی ان سے تعلقات نہ رکھے، کوئی ان کو سلام نہ کرے، کوئی ان کو کھانا پینا دے، کچھ نہ کرے، بالکل ٹوٹل سوشل بائیکاٹ۔ لیکن رسول نے پھر بھی وہ دعوت دی۔ کتنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا ان کو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کس طرح پاسداری کی کہ بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی مشکلیں، کہا لوگوں نے کہ یہاں سے نکل جاؤ، ایسا مجبور کر دیا کہ مکہ جیسے شہر سے، جہاں مکہ بیت اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جس کو بلد الامین کہا گیا ہے، اس شہر سے لوگوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ذرا تصور کریں کہ مکہ سے مدینہ کتنا فاصلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل نکلے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں کہ پیدل نکل کر آپ نے کبھی انسانوں کے بارے میں گلہ نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ کیا ہے، پھر ان کو تعلیم دی ہے، پھر ان کو تبلیغ کی ہے، پھر ان کو دعوت دی ہے، مدینہ جا کر بھی یہ دعوت دی، اور جہاں تک آپ کا بس چلا آپ وہاں دعوت دیتے رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے اسلام والی، اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ یہ جو اسلام والی زندگی ہے، احساس کر کے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے اندر بہتری ہے، اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر نفع ہے، یہ نقصان سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ اکبر، فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، عمل صالح کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن وہ ہوا مومن، شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، رسول پر ایمان رکھنے والا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو، جو اس کو کہا گیا ہے اس کے مطابق اس کا ایمان ہو، توحید اس کے پاس موجود ہو، جو بنیاد ہے توحید ایمان ہے اس کے پاس یہ موجود ہو، اور اس بنیاد کی موجودگی میں، ایمان کی موجودگی میں پھر وہ عمل صالح کرے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، ہم اس کو حیات طیبہ، حیات زندگی کو کہتے ہیں، اور طیبہ کہتے ہیں جو دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ سبحان اللہ، کہ بندہ دیکھے اس کو تو بندے کی آنکھیں اس کو پسند کریں اور دل کرے کہ میں دوبارہ اس کو دیکھوں، اس کو کہتے ہیں طیب۔ طیب کا عام طور پر معنی پاکیزہ کیا جاتا ہے، پاکیزہ یعنی اتنی صاف ستھری، اتنی پاکیزگی ہے اس کے اندر کہ بندے کا بار بار دل کرتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں۔ تو وہ کون سی زندگی ہے؟ کہ جو عمل صالح والی ہے، اور عمل صالح کیا ہے؟ قرآن مجید اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، اور کس بنیاد پر ہے؟ توحید و سنت کی بنیاد پر، توحید و رسالت کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ تو ایسی زندگی، بہترین زندگی، صرف یہ زندگی نہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، بلکہ جہاں بھی حیات ہوگی، جہاں بھی جس کو حیات کہا جائے گا، اس حیات میں طیبہ جو چیز ملے گی وہ صرف اس آدمی کو ملے گی جو عمل صالح کرنے والا ہے، اور ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر۔ تو زندگیاں کتنی ہیں؟ ایک تو یہ ہماری زندگی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، اس کو بھی حیات کہتے ہیں،
وہ بھی حیات ہے، لیکن کون سی حیات ہے؟ برزخی حیات ہے۔ اور برزخی حیات کے متعلق اللہ نے کہا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ نے اس کو برزخ بنایا ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ دراصل ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو کور اپ کر دیا گیا ہو، جس کے اوپر آپ کو ڈھکن دے دیں کسی چیز کے اندر، تو کسی کو کیا معلوم کہ اس ڈھکن کے نیچے کیا ہے؟ جس نے رکھا ہے وہ اسی کو معلوم ہے، باقی کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہے کہ اس ڈھکن کے نیچے یا اس جو کور اپ، جو چیز کور کی گئی ہے، جو چیز کور کرنے والی، اس کور اپ کے نیچے کیا چیز ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ برزخی زندگی ہے، اور میں نے اس کو کور کر دیا ہے، کوئی اس کا کسی کو شعور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں سمجھانے کے لیے رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان رات کو سوتا ہے، اب جو سونا ہے یہ نیند ہے، اس کو موت کہا گیا ہے، قرآن مجید میں بھی موت کا ہے اور حدیث میں بھی اس کو موت کہا گیا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، کہا کہ اللہم بسمک اموت واحیا، اموت موت سے ہے کہ میں مرتا ہوں، اور موت سے مراد کیا ہے؟ نیند، میں سوتا ہوں، اور احیا سے مراد کیا ہے؟ حیات ہے، اور مراد کیا ہے؟ جاگنا، بیداری، کہ یا اللہ میں سوتا ہوں تیرے نام کے ساتھ، اور میں یعنی سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں تیرے نام کے ساتھ۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ وہ ذات ہے جو تم کو رات کو فوت کرتی ہے۔ اب فوت کسے کہتے ہیں؟ فلاں شخص فوت ہو گئی تھی، تو فوت کسے کہتے ہیں؟ جس کو موت آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو موت کہا ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کور اپ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی زندگی اب کور اپ ہو گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو برزخی زندگی ہے اس کا ایک تھوڑا سی چیز سمجھانے کے لیے یہ دکھلایا گیا ہے کہ نیند کے ذریعے سے اب جب بندہ سو جاتا ہے، آپ بھی ہم میں سے ہر ایک آدمی سوتا ہے، کبھی غور کرو کہ جب انسان سو جاتے ہیں، ہم سوتے ہیں، کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ کس شہر میں سو رہے ہیں، کس کمرے کے اندر سو رہے ہیں؟ جب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے، اس حالت میں اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں کس چارپائی پر ہوں، میرے نیچے کون سا گدا ہے، بیڈ ہے، میں کس بیڈ پر ہوں، کہاں کس شہر میں ہوں، یہاں گرمی ہے سردی ہے۔ جب وہ نیند کی حالت میں ہے تو اس کو کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے نیند میں؟ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ خواب انسان کو آتے ہیں، بعض دفعہ اچھے خواب آتے ہیں، بعض دفعہ برے خواب آتے ہیں۔ اب ان خوابوں کو کوئی دوسرا ساتھ جو سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کیا دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ بندہ ہو سکتا ہے پہاڑوں پر چڑھ رہا ہو سکتا ہے دوڑ رہا ہو سکتا ہے کہ وہ خوش ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر رہا ہو، لیکن جو ساتھ بالکل قریب آدمی جاگ کر اس کے سرانے کھڑا ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ابھی وہ اچانک اٹھتا ہے، اس کو بعض دفعہ پسینہ آیا ہوتا ہے، اتنا گھبرایا ہوتا ہے، اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یار مجھے تم نے جگا کیوں دی ہے، میں اتنی اچھی خواب دیکھ رہا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ برزخ ہے۔ یہ برزخ کی ایک چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے مثال سمجھائی ہے، اور اس کے اندر بڑے سبق ہیں۔ بہت سارے انسان جب سمجھنا چاہے تو اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان پوچھتے رہتے ہیں، بندے پوچھتے رہتے ہیں، وہ جی قبر پر جاؤ تو وہ مردہ دیکھتا ہے کہ نہیں، وہ سنتا ہے کہ نہیں، وہ ہمیں کیا کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اس نیند کو، آپ جس کو موت، حالانکہ یہ ہلکے درجے کی موت ہے، یہ جو نیند ہے یہ بہت ہلکے درجے کی ہے، جو بہت گہری نیند، اور اس کے بعد جو موت ہے وہ تو بہت اگلا سٹیپ ہے، یعنی موت جو آخری سٹیپ ہے نیند کا، تو وہ ہے جو چھوٹا ہلکے درجے کا سٹیپ ہے۔ اس میں بھی بندے کو کوئی ادراک نہیں ہوتا کہ میرے کمرے میں کون آیا ہے، کیا اس نے حرکت کی ہے میرے کمرے میں۔ جب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے اس کو کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ کتنے سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی اور کام کر، اس کو بالکل کوئی ادراک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب تک وہ مر گیا ہے اب اس کو کوئی ادراک نہیں ہے، کوئی اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے۔ ہاں جیسے اللہ کسی کو خواب دکھا دیتا ہے نیند کی حالت میں، تو ایسے اللہ تعالیٰ برزخی زندگی میں اس کو اچھے خواب، جو اچھی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام یا تعلیم ہے یا اسلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں کاربند رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں حیات طیبہ رکھی ہے، اور حیات طیبہ یہ دنیا کی زندگی بھی طیبہ ہے۔ اب صحابہ اکرام کی کیوں مثال دی جاتی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کی ہم کیوں مثالیں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی اسلام کے مطابق تھی،
اس لیے ہم ان کی زندگیوں کو ہم جن مثال کے طور پر دیتے ہیں کہ دیکھو جی صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے کہ نمونہ ہے۔ اللہ نے یہاں تک کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ اگر لوگ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح کا ایمان لے آئیں تو ہدایت پر آ جائیں گے۔ لیکن وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر لوگ پھر جائیں صحابہ کرام کی طرح کا ایمان نہ لے کر آئیں تو کیا اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وہ بڑی بدبختی میں چلے گئے، بڑی بدنصیبی میں چلے گئے، بیڈ لک ہے ان کے لیے، بہت برا ہے ان کے لیے۔ اللہ اکبر فَإِنَّمَا ہم فی شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو کافی ہو جائیں گے۔ جب وہ مریں گے نا، مرنے کے بعد جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح کا ایمان نہیں لایا، ہم اس کو اچھی طرح اس کے ساتھ ڈیل کر لیں گے۔ دنیا میں ہم نے ان کو مول دے دی ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفع ہی نفع دیا ہے، اور قبر میں جب جائیں گے تو یہی جو ایمان والی زندگی ہے، عمل صالح والی زندگی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس زندگی کو جو قبر کی زندگی ہے اس کو طیبہ بنا دے گا۔ طیبہ کیا ہے؟ پاکیزہ، کہ جس کو دیکھنے والا پسند کرے گا کہ میں اس کو بار بار دیکھوں، مجھے یہ زندگی بار بار ملے، یہ چیز مجھے بار بار ملے، تو طیبہ یعنی۔ اور پھر جب قبر سے اٹھا لیا جائے گا، اور قبر سے اٹھانے کے بعد جو اس کو زندگی ملے گی حقیقی، جو آخری زندگی ہے اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اور جو اہل ایمان کو جنت کی صورت میں ملے گی، وہ کتنی شاندار ہوگی۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ رسالت ہے۔ تو اس اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی نعمتیں کی ہوئی ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ ایک جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کا تم شکر ادا کرو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ کا شکر، اللہ کے شکر میں سے پہلی چیز یہ ہے ہمیں خود احساس ہو کہ یہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے، اللہ کا دین یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے اندر جو زندگی ہے یہ کتنی بڑی دولت، اس کے اندر کتنا نفع اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس میں تھوڑا سا بھی کوئی نقصان کا اندیشہ ہے نا، تو اللہ نے اس سے بھی بچا لیا۔ اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت بیان کی ہے، جہاں اللہ نے کہا کہ یہ شراب جو ہے، یہ جو الکوہل ہے جسے شراب نوشی کہتے ہیں، شراب پینا وغیرہ، اور اس کا گیملنگ جوا جو ہے، یہ جہاں اس کے احکام بیان ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر نفع بھی ہے۔ سبحان اللہ، اس کے اندر نفع بھی ہے، اس کے اندر فائدہ ہے لوگوں کا، لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نفع سے کہا کہ وہ نفع نہ حاصل کرو، کیوں؟ اس لیے کہ نقصان زیادہ ہے۔ تو اللہ نے نقصان سے بچایا ہے انسان کو۔ اب کسی تعلیم کو آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، اسلام کی، اللہ کے احکام کو دیکھ لیں، ایک ایک حکم کے اندر آپ کو نفع ہی نفع ملے گا۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہ لوگوں کو نفع کی چیزیں بتلائیں۔ نبی علیہ السلام کی وصایا میں سے جو وصیتیں آپ نے کی، ان وصیتوں میں سے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے اور صحیح درجے کی یہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ اغتنم خمسا، فائدہ اٹھاؤ جی 5 چیزوں سے۔ فائدہ تو کیا ہے کہ فائدہ اٹھانا ہے۔ فائدے کا ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، احرص علی ما ینفعک وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک، ہر خیر کے معاملے میں تو حرص کر کہ تجھے نفع ملے۔ یعنی ہر آدمی، دنیا میں تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، دنیا میں ہر آدمی اس تگ و دو میں اور اس کوشش میں اور اس محنت میں اور اس دوڑ میں لگا رہتا ہے کہ مجھے نفع مل جائے، میں نقصان میں نہ جاؤں، نفع، ساری زندگی وہ خوش کر۔ تو اسی طرح فرمایا وفی کل خیر، ہر خیر کا کام، تو خیر ایک جامع لفظ ہے، اس کے اندر ہمارے جو ایمانی زندگی ہے یا روحانی زندگی ہے یا آخرت کی زندگی جس پر بنیاد رہے گی، تو وہ بھی مراد ہے۔ فرمایا کہ وہ زندگی جو تمہیں نفع دینے والی ہے، اس میں خیر والے اعمال ابھی کر لو، جو قبر میں تمہیں اچھا طیبہ بنے گی نا تمہاری وہ حیات برزخی، تو یا آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی جو جنت کی صورت میں ہے، وہ جو طیبہ بنے گی، اس کے لیے اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے امتحان کے طور پر۔ اس میں اگر تم پاس ہو گئے تو بس یہ زندگی بھی بہتر، اور اگلی قبر کی زندگی وہ بھی بہتر، اور اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ بھی بہتر۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم احرص علی ما ینفعک،
کہ جو تجھے نفع دے خیر کے کاموں میں سے، ہر ایک خیر کے کام میں تو حرص کر، اس کی لالچ کر، اس کی محنت کر، تگ و دو کر۔ فرمایا کہ اغتنم خمسن، آپ نے فرمایا کہ فائدہ اٹھاؤ پانچ چیزوں سے پہلی بات فرمائی کہ شباب کا قبل حرم، کہ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ جوانی جس کو نصیب ہوتی ہے پھر بڑھاپا تو عموماً آتا ہے، تو جب بڑھاپا آتا ہے تو اس وقت اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، دل دماغ ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو شباب ہے یعنی جوانی ہے، اس کے اندر فائدہ اٹھا لو، علم حاصل کر لو، عمل صالح کر لو، اور پھر آپ پچھتائیں گے، کہیں گے جی اب تو قرآن مجید یاد ہی نہیں ہوتا، اب تو ہم قرآن مجید پڑھ ہی نہیں سکتے، اب تو ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، دماغ بوڑھا ہو چکا ہے، جی کوئی طریقہ بتلائیں کہ ہم اس کو کوئی صورت یاد کر لیں۔ تو اس سے پہلے شبابک، اللہ نے ہر ایک کو جوانی دی ہوئی ہے، فرمایا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے نفع کماؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، دنیاوی فائدہ بھی اٹھاؤ اور اخروی جو ہے نا وہ بھی فائدہ اٹھاؤ۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، تو فرمایا کہ پہلی جو چیز ہے شبابک، کہ آپ کی جوانی۔ اور اس طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اپنا سایہ دیں گے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عرش کا سایہ دیں گے 7 قسم کے لوگوں کو۔ ان میں سے ایک وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزار دی۔ تو یہ نوجوان یا جوان آدمی جو ینگ ایج کا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو مفید بنائے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ کیوں؟ جب یہ چلی جائے گی تو پھر وہ پچھتائے گا، کہے گا کہ کاش کہ میں جوانی میں یہ کر لیتا، لیکن اب وہ کاش ہی ہے، اب جوانی تو واپس نہیں آ سکتی۔ اسی طرح فرمایا وصیحت کا قبل سقمک، کہ اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو بیماری سے پہلے۔ بیمار بھی تو ہوتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں دیکھتے نہیں کہ گھر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نماز صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے، کوئی اور عبادت نہیں کر سکتے، بعض دفعہ روزے نہیں رکھ سکتے، بعض دفعہ اور کئی نیکیاں نہیں کر سکتے، تو فرمایا کہ صحت سے فائدہ اٹھا لو۔ اس طرح فرمایا کہ وغنا کا قبل فقرک، کہ اپنے مال و دولت پر یا جو آپ کو غنا امیری ملی ہے، پیسہ تھوڑا بہت ملا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ آپ فقیر ہو جائے، پیسہ ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ فراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت سے فائدہ اٹھا لو۔ بعض دفعہ بندہ پھر بہت بزی ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، پھر بندہ پچھتاتا ہے کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا، میں یہ بھی کر لیتا، میں وہ بھی کر لیتا، میں یہ بھی، تو وہ صرف بعد میں صرف خواہشیں رہ جاتی ہیں۔ کرنے کا وقت کب ہے؟ جب اس کے پاس فرصت ہے، جب اس کے پاس فرصت ہے، مشغولیت نہیں ہے، بزی نہیں ہے، فائدہ اٹھائے اپنے دنیا کے کام کے لیے بھی، دین کے کام کے لیے بھی۔ فارغ ہے قرآن مجید حاصل کرے، علم حاصل کرے، اور یاد رکھیں کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ علم ہے۔ سب سے جو بڑی چیز ہے نا وہ علم ہے۔ توحید کیا ہے؟ علم ہے۔ شرک کیا ہے؟ گمراہی، جہالت، اور وہ جہالت ہے۔ علم جو ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور علم کے جو سب سے بڑے سورس ہیں وہ ایک قرآن مجید ہے اور ایک حدیث ہے۔ اس کو آپ پڑھیں، اس کو سیکھیں۔ جس آدمی نے یہ کام کر لیا اس نے فائدہ اٹھا لیا، اور جس آدمی سے یہ چیز رہ گئی پھر وہ بیچارہ پچھتائے گا، وہ بیچارہ کہے گا کاش کہ میں ایسے کرتا، وہ مرنے کے بعد بھی وہ پچھتائے گا، اپنی زندگی کے آخری حصے میں بھی پچھتائے گا، اور پھر جب وہ آخرت میں جب اس کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر بھی بیچارہ پچھتائے گا۔ لیکن اس وقت کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ آپ دنیا کی زندگی میں اٹھا لو۔ اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وحیاتک قبل موتک، زندگی سے فائدہ اٹھا لو مرنے سے پہلے۔ مر گئے تو پھر تو وہ کہے گا، جیسے میں نے آیات پڑھی ہے کہ اللہ سے وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی کہ میں بھی نیک ہو جاتا، اب تو میری موت اس وقت لکھ دی ہے، میں مر گیا ہوں، اب تھوڑی سی تو مہلت دے۔ اللہ نے کہا نہیں یؤخر اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ پھر جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے پھر ایک لمحہ کے لیے بھی، اس سے کم، ایک لمحہ سے کم بھی اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ جو اس کا وقت مقرر ہے بس کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ اس سے پہلے نبی نے کیا کہا کہ فائدہ اٹھا لو، جی فائدہ اٹھا لو۔ تو فائدے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، فائدے کے لیے اللہ نے اپنا دین بھیجا، تو فائدہ اٹھانے والے ہم ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو فائدہ اٹھا لے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا تو وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں فائدہ اٹھانے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ میں سمجھے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔